نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما ربنا ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہم الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ ہم ایک بار پھر بیٹھے اس کی کتاب کو سمجھنے کے لیے، تھوڑی سی عربی کو جاننے کے لیے کہ ہمیں قرآن شریف پڑھتے ہوئے مزہ آئے. ابھی ہم مرکبات ناقصہ کر رہے تھے، اس پہ ہم نے مرکب اشاری کر لیا ہے، مرکب توصیفی کر لیا ہے. اب ہم مرکب اضافی کریں گے آج. اور پتہ ہے آپ کو کہ مرکب اشاری میں اشارہ اور مشار الیہ استعمال ہوتے ہیں، اور جو اشارہ ہوتا ہے وہ آپ کو ہوتا ہے معرفہ ہے، مبنی ہے سوائے مثنیٰ کے، اور وہ دونوں ایک دوسرے کے سیم ہوتے ہیں. بس ایک خاص بات تھی کہ جب بروکن پلولر ہوگی جمع مکسر کی ساتھ اشارہ واحد مؤنث کا آئے گا، یہ ایک خاص بات تھی. اسی طرح ہم نے لاسٹ کلاس میں مرکب توصیفی کیا، جو صفت اور موصوف کا مجموعہ ہوتا ہے، وہ چاروں پہلوؤں میں ایک دوسرے کے برابر ہوں گے. صفت موصوف کے سیم ہوگی چاروں پہلوؤں میں، جن کے اعراب، جنس، عدد، اور اعراب، جنس، عدد، اور چوتھی چیز کیا ہوتی ہے؟ وسعت. وسعت. چاروں میں برابر ہوں گے. اب یہ جو آج ہم نے مرکب کرنا ہے مرکب اضافی، یہ قرآن اور حدیث میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا مرکب ہے. جب ہم کریں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ ہاں واقعی یہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. یہ جو مرکب اضافی ہے یہ بھی دو اسما کا مرکب ہے، جس میں ایک اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ نسبت دی جاتی ہے، یعنی کہ تعلق قائم کیا جاتا ہے. جیسے اردو میں ہم کہہ دیں زید کی کتاب. اب جو تعلق ہو گیا آپس میں کتاب کا زید سے، کہ یہ کتاب زید کی ہے. اب زید کی کتاب کا لفظ جو لکھا ہوا ہے تو اس کو پڑھ کے ہمیں صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہ مرکب توصیفی نہیں ہے، کیونکہ اس میں کوئی صفت بیان نہیں ہوئی. یہ مرکب اشاری بھی نہیں ہے، کیونکہ اس میں کوئی اشارہ نہیں آیا. اور یہ جملہ بھی نہیں ہے. یقیناً یہ کوئی اور چیز، تیسری چیز ہے جس کو ہم مرکب اضافی کہیں گے. اردو میں ہمیں صاف پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ دونوں اسما کے درمیان کا، کی، کے کا لفظ ہوگا. انگلش میں آف یا اپوسٹراف لگا ہوا ہوتا ہے، لیکن عربی میں ایسا نہیں ہے. اپوسٹراف یا کاکی کے وغیرہ نہیں ہوگا. آپ کو پتہ ہے عربی میں تو کاکی کے کا ترجمہ بھی نہیں ہے، جس کا ہے، جس طرح ہے اور ہوں کا ترجمہ نہیں ہے. اچھا، ایک اور بات اس کی کہ زید کی کتاب، یعنی کہ اس میں جو دو اسما استعمال ہوئے ہیں، اس میں سے ایک اسم مضاف ہے، ایک مضاف الیہ ہے. اب جو مضاف ہوتا ہے وہ اس چیز کا نام ہوتا ہے، اس اسم کا نام ہوتا ہے جو کسی دوسرے اسم کے ساتھ ریلیٹ ہو رہا ہوتا ہے، تعلق قائم کر رہا ہوتا ہے، اس کو مضاف کہتے ہیں. اور جس اسم کے ساتھ تعلق قائم ہو رہا ہوتا ہے اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب زید کی کتاب میں زید مضاف الیہ ہے اور کتاب مضاف ہے، کیونکہ کتاب کا تعلق زید کے ساتھ قائم کیا جا رہا ہے یا نسبت قائم کی جا رہی ہے. اردو میں مضاف پہلے ہے اور مضاف الیہ بعد میں ہے. اردو میں مضاف الیہ پہلے اور مضاف بعد میں لکھا ہوا ہے، جبکہ عربی میں مضاف پہلے ہوگا اور مضاف الیہ بعد میں ہوگا. ٹھیک ہے. یہ جیسے ہم نے
اسم صفت میں کراس بنایا تھا کہ اردو میں ہم جیسے کہتے ہیں نیک لڑکا، نیک پہلے بولتے ہیں، صفت پہلے بولتے ہیں اور موصوف بعد میں، جبکہ عربی میں موصوف پہلے بولا جاتا ہے، اس کے بعد اس کی صفت بیان کی جاتی ہے، بھئی وہ ہے کیسا، ٹھیک ہے؟ یہاں بھی اسی طرح ہمیں تیر چلانا ہوگا۔ تو میں یہ تھوڑا سا آپ کو لکھ کے وہ کرتی ہوں، وائٹ بورڈ شیئر کر لوں۔ اوکے، کیا پڑھ رہے ہیں ہم آج؟ مرکب اضافی۔ مرکب اضافی یعنی اضافت قائم کرنے والا مرکب۔ مثال ہم نے کیا دی ہے؟ زید کی کتاب، اردو میں زید کی کتاب۔ وہ سارا عامر سہیل صاحب کو لگتا ہے زید بہت اچھا لگتا ہے، ہر چیز اسی میں کرتے ہیں۔ اب زید کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ۔ یہ دیکھیں مضافون ویسے بولتے ہیں، اور یہ آئین سے نہیں ہوتا، الف لام یہ ہے سے ہوتا ہے، اور کتاب جو ہے یہ مضاف ہے۔ اردو میں ترتیب ایسے ہے، عربی میں ترتیب ایسے ہوگی، ٹھیک ہے؟ جب ہم اس کا ترجمہ کریں گے تو ہم کتاب زیدن لکھیں گے، لیکن اب پہلے اس کے بنانے کا آپ کو طریقہ بتاتی ہوں، کیونکہ تھوڑے سے اس کی کچھ شرائط ہیں۔ یہ بہت اہم مرکب ہے، اس کی شرائط کو اچھی طرح سے آپ نے یاد رکھنا ہے، مشکل نہیں ہے لیکن یاد رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ یعنی کہ جب مرکب اضافی ہم بنائیں گے تو اس کے دونوں اجزاء ہیں، مضاف اور مضاف الیہ، ان کی کچھ شرائط ہوں گی، ان کے مطابق یہ بنیں گے تو پھر یہ مرکب کمپلیٹ ہوگا۔ اب ہم پہلے مضاف کی شرائط لکھ لیتے ہیں۔ یہ کوڈ چھوٹا ہوتا ہے، اس کو دوبارہ مضاف یعنی کہ مضاف کیسا ہوگا؟ مضاف کی شرائط، مضاف کی شرائط کیا ہے کہ یہ نکرہ اسم ہوگا، یہ کنفرم نکرہ ہوگا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اور لیکن نکرہ تو ہوگا لیکن اس پر ال داخل نہیں ہو سکتا۔ آپ کو پتہ ہے نا، ہر نکرہ اسم پہ ال داخل ہو سکتا ہے سوائے اسم عالم کے جو پراپر ناؤن ہوتا ہے، باقی ہر اسم پہ آپ ال داخل کر سکتے ہیں، لیکن مضاف نکرہ ہوگا اور اس پر ال داخل نہیں ہوگا، الف لام داخل نہیں ہو سکتا۔ دوسری شرط اس کی کیا ہے کہ یہ نکرہ تو ہوگا لیکن اس کا اعراب ہلکا ہوگا، یعنی اس پر تنوین نہیں آ سکے گی۔ پہلے آپ نے یہ پڑھا تھا نا، یعنی کہ بتایا تھا ہم نے کہ کوئی بھی نکرہ اسم ایسا نہیں ہوتا جس پر تنوین نہ آئے، ٹھیک ہے؟ لیکن سوائے غیر منصرف کے یا سوائے ال والے اسم کے جن پر ال لگا کے معرفہ کیا ہوتا ہے، ال پر تنوین نہیں آتی اور غیر منصرف پہ نہیں ہوتی، باقی ہر اسم پہ تنوین آتی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن مضاف کیا ہوگا؟ اس کا اعراب ہلکا ہوگا۔ اعراب ہلکا ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اس پر تنوین بھی نہیں آئے گی، تنوین نہیں آئے گی۔ یہ دو اس کی خاص اہم باتیں ہیں جو آپ نے ہر صورت میں یاد رکھنی ہے۔
اچھا پہلے یہ ہم نے پڑھا تھا نا کہ اسم علم پر ال نہیں آتا، اب ہم نے یہ دوسری بات پڑھ لی کہ مضاف پر بھی ال نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ اب جب اگر مثلا جیسے ہم نے زید کی کتاب کیا، یا ویسے ہم تو کتاب کو کتابون کہتے ہیں نا، کتابن، اب دیکھیں جو مذاق میں بھی عربی بولتے ہیں بون بون تن تن کر کے بولتے ہیں، کیونکہ تنوین نشانی ہے اس کی، کتابن سے یہ کتابو ہو جائے گا، یعنی کہ ایک پیش اس کی گر جائے گی۔ اگر یہ کتابن ہے، یعنی کہ کتابن، آپ کو پتہ ہے کہ فتح تین جب لگتی ہے تو الف کے ساتھ لگتی ہے، کتابن سے یہ سمپل کتابہ کے اوپر فتح کتابہ ہو جائے گا۔ اگر کتابن ہے تو کتابہ کے نیچے کسرہ کتاب، یہ سمپل یہ ایسے ہو جائے گا، اور اس پر ال بھی نہیں لگے گا۔ یہ دو باتیں خاص طور پہ آپ نے مضاف کے بارے میں ذہن میں رکھنی ہے، ورنہ مضاف ہے غلط ہو جائے گا۔ ابھی جب ہم اس کی پریکٹس کریں گے نا قرآن کے اس سے، تو آپ کو ایک سیکنڈ میں یاد ہو جائے گا۔ اب یہ ہو گئی اس کی مضاف کے شرائط، اب مضاف الیہ کی شرائط دیکھتے ہیں۔ مضاف الیہ شرائط، مضاف الیہ کی کیا شرائط ہیں؟ اچھا یہ اعراب ہلکے ہونے والی جو بات میں نے کہی ہے، ایک اور خاص بات بھی تھی اس کے بارے میں، کہ جیسے مثنیٰ اور جمع کے جو اسماء ہوتے ہیں ان کے آخر میں نون ہوتا ہے، جیسے کتاب، کتابانی، کتابین، کتابین، یہ جو نون ہوگا نا یہ بھی ڈراپ ہو جائے گا، سمجھ آئی؟ لکھوں اس کو پھر دوبارہ، کہ مثنیٰ اور جمع کے جو اسماء ہیں جن کے آخر میں نون ہوتا ہے، وہ نون بھی ڈراپ ہو جائے گا تاکہ اعراب ہلکا ہو جائے۔ جیسے کتابانی ہوتا ہے، کتابانی، تو اس کا نون ڈراپ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یہ صرف کتابہ بن جائے گا۔ اسی طرح کتابئی نہیں ہوگا تو نون ڈراپ ہو جائے گا اور یہ بن جائے گا کتابی، بئی بلکہ با کے اوپر فتح ہوگی کیونکہ کتاب بئی نہیں تھا، تو با کی فتح ویسے رہے گی لیکن آگے یا ساکن آ جائے گا اور نون ڈراپ ہو جائے گا، اس کا بھی اور اس کا بھی، مضاف کی شرائط میں، جیسے کہ وہ اعراب اس کا ہلکا ہو جاتا ہے۔ یہ نون اعرابی، اس نون کا نام ہی نون اعرابی ہے، جب ہم نے اعراب ہلکا کرنا ہے تو نون اعرابی بھی ڈراپ ہو جائے گا۔ اب مضاف الیہ کی جو شرائط ہیں اس میں بس صرف ایک خاص بات ہے کہ مضاف الیہ ہمیشہ حالت جر میں ہوگا۔ کیا ہے اس کی شرط؟ یہ ہے کہ یہ ہمیشہ حالت جر میں ہوگا، جیسے ہم نے مبتدا اور خبر کا پڑھا تھا کہ وہ ہمیشہ حالت رفع میں ہوتے ہیں، اسی طرح یہ مضاف الیہ جو ہے یہ ہمیشہ حالت جر میں ہوگا۔ اور ایک خاص بات اور بھی ہے اس کی کہ یہ معرفہ ہوگا، موسٹلی معرفہ ہوگا، یعنی کہ اس کو بہت کم کبھی ایسا ہوگا کہ مضاف الیہ جو ہے وہ نکرہ ہو، عموماً معرفہ ہوگا۔ اور اب جہاں بھی آپ کو مثلا قرآن میں، حدیث میں، کہیں بھی
ایک معرفہ اسم کے ساتھ ایک نکرہ اسم نظر آتا ہے جو حلقہ اعراب کے ساتھ ہے، یعنی کہ جس پہ ال بھی نہیں ہے اور تنوین بھی نہیں ہے، حلقہ اعراب کے ساتھ ہے، تو آپ فوراً سمجھ جائیں کہ یہ مضاف مضاف الیہ ہے، یہ مرکب اضافی ہے اور کوئی وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اب اس کی ہم جیسے تھوڑی سی مثال کر کے دیکھتے ہیں، جیسے ابھی ہم نے زید کی کتاب وہ کیا تھا۔ اچھا ایک اور بات بتا دوں پہلے ہی کہ جب ہم نے مضاف اور مضاف الیہ کی یہ شرطیں پڑھی ہیں تو مضاف کے ساتھ یہ شرط نہیں تھی کہ وہ مرفوع منصوب یا مجرور ہوگا، جبکہ مضاف الیہ کے ساتھ یہ شرط ہے کہ یہ حالت جر میں ہوگا، یعنی کہ یہ رفع یا نصب میں نہیں ہو سکتا۔ لیکن مضاف جو ہے اس کے ساتھ یہ شرط نہیں ہے کہ اس کی حالت کون سی ہوگی، اعرابی حالت اس کی کیا ہوگی، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تینوں اعرابی حالتوں میں آ سکتا ہے۔ اس کی جو اعرابی حالت ہوگی وہ اس کے پہلے والے اسم کے مطابق ہوگی۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ یعنی کہ اگر اس سے پہلے حرف جر آ گیا ہے، مضاف سے پہلے اگر حرف جر آ گیا تو مضاف یقیناً حالت جر میں ہوگا۔ ابھی آپ نے کیونکہ افعال نہیں پڑھے تو اس لیے میں دوسری مثالیں اس کی نہیں بتا سکتی، صرف ایک مثال بتا رہی ہوں۔ جیسے ہم روز پڑھتے ہیں، ہر وقت پڑھتے ہیں بسم اللہ، اور یہ اب جیسے ہم بسم اللہ بسم اللہ، اب یہ آپ کو پتہ چل رہا ہے اسم کے ساتھ اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، ٹھیک ہے، اللہ کے نام سے، تو کا کی کے آ گیا اس میں، یہ مرکب اضافی ہے۔ لیکن یہ جو با آیا ہے یہ حرف جر ہے۔ با کے بعد یہ جو اسم ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کسرہ کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ مضاف یہاں کسرہ کے ساتھ آیا ہے، مضاف الیہ تو ہمیشہ ہی کسرہ کے ساتھ ہوگا، لیکن یہاں مضاف بھی کسرہ کے ساتھ ہے، اس لیے مضاف کی اعرابی حالت کی کوئی شرط نہیں ہے، وہ تینوں حالتوں میں ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ایک خاص بات ہے جو نوٹ کرنی چاہیے آپ کو۔ بہرحال آپ اپنے نوٹس تو بناتے ہی ہوں گے، تو اس میں پھر آپ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں خاص طور پہ لکھا کریں تاکہ وہ نہ ہو، آگے کوئی آپ سے غلطی نہ ہو۔ اچھا اب اگر ہم پریکٹس کرتے ہیں، ٹائم ہو جائے گا، چلے کوئی نہیں، تھوڑی سی کر لیتے ہیں۔ یہ تو سمپل مرکب اضافی ہے، لیکن مرکب اضافی پھر آگے ہم کریں گے اس کے ساتھ ضمیر کے ساتھ ضمائر لگا کے، اور ہم کریں گے کمپلیکیٹڈ مرکب اضافی، یعنی کہ جس میں دو دو تین تین مضاف اور مضاف الیہ ہوں گے، تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی زیادہ اچھی پریکٹس ہو جائے گی۔ اب جیسے یہ ہے کتاب زیدین، یا پریکٹس کر لیتے ہیں تھوڑی سی قرآن کے اس میں سے، جیسے اب میں کہوں اللہ کا گھر، اللہ کا گھر، ہاں تو اس کی ترجمہ کیا ہوگا، کوئی بتائے گا؟ بیت اللہ۔ ہاں بیت اللہ، کیونکہ بیتس کے پہلے کوئی ہم حرف نہیں لگا رہے، کوئی اسم نہیں لگا رہے، تو پھر یہ سارے معرفہ حالت میں ہی آئیں گے جب تک کہ معرفہ کو یعنی کہ دمہ کو چینج کرنے کے لیے کوئی ریزن نہ پیچھے آ جائے۔ بائی ڈیفالٹ ہر اسم حالت رفع میں ہوتا ہے جب تک کہ اس کو جار میں ڈالنے کے لیے کوئی چیز اور استعمال نہ کی جائے، سمجھ آئی؟ اس لیے ہم یہ سمپل بنا رہے ہیں تو سارے سمپل ہی بنیں گے۔ اب جیسے ہے اللہ کا بندہ، ہاں یہ بھی ڈیلی یوز ہونے والا لفظ ہے، بولے کوئی؟ عبداللہ۔ ہاں جی، بس یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ مضاف الیہ حالت جر میں ہوگا کچھ بھی ہو، جیسے اللہ کا دوست،
حبیب اللہ ہے، اللہ کا نبی نبی اللہ ہے، اللہ کا رسول رسول اللہ ہے، اللہ کی کتاب کتاب اللہ ہے، اللہ کی مدد نصر اللہ ہے۔ ایک دو اور جمعہ کا دن، جمعہ کا دن کیا آئے گا؟ بولے یوم یوم الجمعہ ہاں یوم الجمعاتی، کیونکہ یہ ال کے ساتھ آئے گا، جمعہ معرف نکرہ اسم ہے، اس کے ساتھ ال لگے گا، میں نے اسی لیے یہ کہا ہے۔ آپ دونوں نے بالکل ٹھیک بتایا، یوم الجمعاتی۔ اسی طرح جو سمپل ہوں گے تو وہ ال کے ساتھ ہوں گے، اب جو اللہ ہے یعنی کہ جو معرفہ آئیں گے تو وہ تو ویسے ہی آئیں گے۔ اچھا اب یہ اگر ہم کرتے ہیں، چلو تمام انسانوں کا بادشاہ کیا ہوگا؟ یہ بھی قرآن شریف میں پڑھتے ہیں، ہے انسان مالک الانسی مالک الناس، مالک انس الناس ہاں انس ایک بندے کو کہتے ہیں، ناس آئے گا کیونکہ سورہ ناس پڑھتے ہیں نا ہم، جی یہ جی انسانوں لکھنے کا بادشاہ، ٹھیک ہے، مالک الناس۔ اچھا اگر ہم دو سے بنائیں تو بنا لو گے؟ جیسے لڑکے کی دو کتابیں، ایک دو اس سے بھی بنا لیتے ہیں تاکہ آپ کو یاد رہ جائے کہ نون بھی ڈراپ کرنا ہے۔ اور آپ دیکھ رہے تھے نا مضاف ہلکا تھا، نہ ال تھا نہ تنوین تھی، ٹھیک ہے۔ اب مثلا کہہ دیتے ہیں لڑکے کی یا زید کی دو کتابیں، چلو اب لڑکے کی دو کتابیں، تو یہ کیا ہوگا؟ ویسے تو دو کتابوں کے لیے آتا ہے نا کتابانے، ٹھیک ہے، کتابانے ایسے ہوتا ہے نا، اور لڑکا والا دو ہوگا، تو ہم نے مضاف بنانا ہے، مضاف الیہ بنانا ہے، اس لیے ال والا دو آئے گا، ٹھیک ہے نا، ال والا دے، یہ مضاف الیہ ہوگا۔ اب اس کا ہم نے نون ڈراپ کرنا ہے، تو ہم اس کو کیا کریں گے؟ کتابہ الولدی، لیکن جب ہم پڑھیں گے تو کتاب الولدی پڑھیں گے، یہ جو الف ہوتا ہے یہ حمزۃ الوصل ہوتا ہے، ملا کے پڑھتے وقت ڈراپ ہو جاتا ہے، اور جب بالکل سٹارٹ میں پڑھا جائے تو پھر پڑھنا ہوتا ہے، تو یہ بنے گا کتاب الولدی۔ اسی طرح اگر جمع ہو یعنی کہ زیادہ کتابیں ہیں تو کتابینی دو کتابیں، کتاب یعنی کہ کتابونا جتنی بھی یعنی کہ کتابیں ہیں، کتابینا آئے گا، یہ نون ڈراپ ہوگا، بس نون اعرابی ڈراپ ہو جائے گا، آپ جمع یوز کر رہے ہیں یا مثنیٰ یوز کر رہے ہیں، دونوں میں نون اعرابی ڈراپ ہو جائے گا بس۔ باقی الحمدللہ ابھی یہ سادہ مرکب اضافی کیا ہے ہم نے، تو ہم پھر نیکسٹ انشاءاللہ جو کمپلیکیٹڈ ہوگا مرکب اضافی وہ کریں گے۔ اچھا ایک اور خاص بات بھی ہے اس کے بارے میں کہنے والی، کہ یہ جب غیر منصرف اسم ہوگا، آپ کو پتہ ہے نا غیر منصرف اسم حالت جار میں کسرہ قبول نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ اب ہم کہہ رہے ہیں کہ مضاف الیہ جو ہے وہ مجرور ہوتا ہے، کہہ رہی ہوں نا میں یہ بار بار، لیکن جب وہ غیر منصرف اسم ہوگا تو وہ حالت جار میں کسرہ قبول نہیں کرے گا، تو اس کی شکل کیسے ہوگی؟ اب جیسے ہم زید کی کتاب کہہ رہے تھے، اگر ہم کہہ دیتے ہیں عمر کی کتاب، عمر کی کتاب، یا ہم کہہ دیتے ہیں فاطمہ، آپ کو پتہ ہے تمام خواتین کے نام عرب میں غیر منصرف ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ حالت جار میں کسرہ بھی قبول نہیں کرتے اور تنوین بھی قبول نہیں کرتے۔ فاطمہ کی کتاب، تو ہم کیا لکھیں گے؟ کتابو
عمرہ کتابو فاطمہ فاطمہ، ٹھیک ہے. یاد رکھنا چاہیے آپ کو جو غیر منصرف اسما ہے وہ کسرہ قبول نہیں کریں گے. یا عمر اسپیشل نام ہے، باقی را والا کوئی نام ایسا نہیں ہے، یہ اسپیشل ہے، میں نے میرے خیال میں بتایا بھی تھا. لیکن باقی جو گول تا والے نام ہوتے ہیں یا جن کے آخر میں الف نون ہوتا ہے یہ غیر منصرف ہوتے ہیں، مردوں کے بھی عورتوں کے تو سارے نام ہوتے ہیں، لیکن مردوں کے وہ نام جیسے اسامہ ہے، عثمان ہے، تو یہ بھی غیر منصرف ہوں گے. اور آپ کو بتایا تھا شیطان، ابلیس، فرعون، یہ بھی غیر منصرف ہے. اور انبیاء کے کچھ کے نام ہیں جیسے آدمہ، ابراہیمہ، اسماعیلہ، ان کے نیچے کسرہ نہیں آئے گی. تو یہ جو ہے یہ مضاف الیہ کی صورت میں بھی کسرہ قبول نہیں کریں گے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. یہ نہ ہو کہ کہیں آ جائے تو آپ کہیں اب یہ تو مضاف الیہ تھا، آپ اس پہ کسرہ لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ہوتی ہے نا ہم سے ایسی حرکتیں، تو وہ پھر کسرہ قبول نہیں کریں گے انشاءاللہ. باقی کا اگلی کلاس میں. لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو پریکٹس ضرور کرنی ہے، چاہے تھوڑے سے الفاظ آپ دیکھیں قرآن مجید میں سے، خود بے شک ڈھونڈیں، انڈر لائن کریں، یا پھر جو میں بھیجتی ہوں اس کو کریں، یا پھر جو بک ہے عامر سہیل صاحب کی اس میں بھی کافی سارا مٹیریل تھوڑا بہت پریکٹس کے لیے دیا ہوا ہوتا ہے. تو کوشش کیا کریں کہ اس کی پریکٹس ضرور کریں، ورنہ یہ صحیح سے آتا نہیں ہے اور پھر بھول بھی جلدی جاتا ہے. پریکٹس کرتے رہو تو پھر بھولتا بھی نہیں ہے، اور الحمدللہ پھر قرآن شریف پڑھنے کا مزہ بھی آتا ہے. کہ اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی پھر اچھا لگتا ہے، ورنہ تو اندھوں کی طرح ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اس پہ پھر مزہ تو نہیں آتا نا. اوکے، اب سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. چلے اب الحمدللہ ہم کیا تفسیر شروع کرتے ہیں. 11واں رکوع کرنا تھا میرا خیال ہے. ہاں جی، طبیعت بھی میری کچھ اپسیٹ تھی اور بیٹے کی تیاریاں بھی چل رہی ہیں، تو بس تھوڑا بہت جانا آنا پڑتا ہے. باہر پاکستان جانا ہے بچوں نے واپس، ان کے بابا نے، تو بزی بھی بہت ہوں. دعا کیجیے گا کہ اچھا سا ہو جو بھی ہو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر ہے 87، رکوع شروع ہو رہا ہے 11واں. ربنا ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما. وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور یقیناً دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب کتاب. وقفینا من بعدہ بالرسل، وقفینا اور بھیجے ہم نے من بعد ہی اس کے بعد رسولوں کے ساتھ، رسول یعنی کہ اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے. وآتینا اور دی ہم نے عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کو بینات واضح نشانیاں. وَأَيَّدْنَاهُ اور مدد کی ہم نے اس کی بروح القدس، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے. افکلما جاءکم رسول، کیا واپس کلما جب آئے، جاءکم تمہارے پاس رسول بما لا تہوی انفسکم، بما لا اس چیز کے بغیر جو تمہاری خواہش کے مطابق نہ تھی. ہوا کہتے ہیں خواہش نفس کو،
یعنی کہ کوئی رسول جب ایسا حکم لے کر آیا جو تمہاری خواہش نفس کے مطابق نہیں تھا، انفسکم تمہاری، تم نے تکبر کیا، استکبار کیا، ففریقاً کذبتم، بس ایک فریق کو انہوں نے جھٹلایا، یعنی کہ انبیاء کے ایک گروہ کو، ایک جماعت کو جھٹلایا، وفریقاً تقتلون، اور ایک فریق کو قتل کیا، یعنی کہ انبیاء کی دوسری جماعت کو قتل کیا۔ یہ ہم بنی اسرائیل کے بارے میں ہی پڑھ رہے ہیں، پیچھے سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ ابھی کافی ساری باتیں ان کی رہتی ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی دوسری برائیوں کی طرف ذکر کیا کہ جیسے انہوں نے اتنے عہد توڑے اور کیا کیا کچھ کرتے رہے۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی بات ہو رہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں تورات دی جس میں انہوں نے تحریف کی، بدل ڈالا، اس گناہ کے بعد اب یہ اور گناہ کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس بہت سے انبیاء اور رسول بھیجے۔ اچھا، یہاں لفظ رسول آیا ہے، انبیاء نہیں آیا، لیکن یہ تین ہیں الفاظ ایسے، تین جوڑے ایسے ہیں جو ایک دوسرے کا متبادل استعمال ہوتے ہیں، جیسے مسلم اور مومن، ان میں بہت فرق ہے۔ اگر تو یہ علیحدہ علیحدہ کہیں یوز ہوئے ہیں تو یہ ایک دوسرے کا متبادل ہو سکتے ہیں، یعنی کہ مسلم کی جگہ مومن اور مومن کی جگہ مسلم آ جاتا ہے، لیکن جب یہ دونوں کہیں اکٹھے استعمال ہوں گے تو پھر دونوں اپنے اپنے معنی میں استعمال ہوں گے کہ مسلم وہ ہے جس نے صرف زبان سے اقرار کیا ہوا ہے، اور مومن وہ ہے جو پورا 100% ایمان رکھتا ہے اور پھر اس پر عمل بھی کرتا ہے۔ اس طرح جہاد اور قتال یہ دو لفظ ہیں، یہ بھی علیحدہ علیحدہ آئے ہیں تو اپنے معنی میں دونوں ایک دوسرے کے معنی میں آ سکتے ہیں، لیکن جب اکٹھے آئے ہیں تو جہاد ہوگا، یعنی کہ اللہ کی خاطر فی سبیل اللہ جنگ لڑنا، اور قتال کے معنی میں آئے گا، یعنی کہ بغیر مقصد کے یا دنیا کی خاطر لڑنا۔ نبی اور رسول یہ دونوں بھی اسی طرح ہیں، اگر یہ اکٹھے آئے ہیں تو دونوں اپنے اپنے معنی میں آئیں گے، اور جو صرف اکیلا لفظ دین میں سے کوئی یوز ہوا ہے تو نبی رسول کے لیے اور رسول نبی کے لیے استعمال ہو جائے گا۔ اب یہاں صرف اللہ تعالیٰ نے رسول کا لفظ لکھا بتایا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد رسول صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، اور انبیاء بہت سارے آئے تھے، وہ بھی وہی تورات کی شریعت کی کو فالو کرتے تھے اور اسی کو ہی فالو کرواتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے بھیجے تھے۔ تو اور یہاں کہا گیا نا کہ ایک جماعت کو انہوں نے انکار کیا تکبر کے ساتھ، اور ایک جماعت کو، انبیاء کی ایک جماعت کو قتل کیا۔ رسولوں کو وہ کوئی بھی قوم قتل نہیں کر سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ میں اور میرے رسول غالب آ کر رہیں گے، اور جب بھی کسی قوم نے کسی رسول کو مارنے کی کوشش کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو تباہ و برباد کیا ہے، اور رسول کو اور اس کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ بچا لیا۔ اور یہ جو معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ تمام رسولوں کے ساتھ رہا ہے، لیکن انبیاء کے ساتھ نہیں تھا، کیونکہ دیکھیں حضرت یحییٰ علیہ السلام نبی تھے، وہ بنی اسرائیل نے قتل کیے تھے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیونکہ رسول تھے تو وہ پھر پلیز یہ میوٹ لگا لیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیونکہ نبی تھے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اٹھا لیا اور ان کی قوم انہیں قتل نہیں کر سکی۔ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں اور پھر بھیجا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ دعا ان کی قبول نہیں فرمائی، کیونکہ کسی انسان کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ کسی بھی رسول کو نہیں دیتے موت۔ خیر، یہاں یہ رسول کا لفظ انبیاء کے معنوں میں ہی آیا ہے۔ جو بھی نبی آتے تھے وہ تورات کو ہی نافذ کرتے تھے، لیکن انہوں نے، یہود نے ان کے ساتھ ہمیشہ بدترین معاملہ کیا، بہت سو کو جھٹلایا، بہت سو کو قتل کیا، اور جب آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا تو وہ بھی تورات کے احکامات پر ہی انہیں عمل کروانا چاہتے تھے یا کرواتے تھے اللہ کے حکم سے، لیکن بعض احکامات میں اللہ تعالیٰ نے
ان کے ہاتھوں تبدیلی کروائی، جس پر بنی اسرائیل نے ان کو جھٹلا دیا، اور پھر انجیل بھی ہوئی نازل۔ بہرحال ہمیشہ وہ جھٹلائے ہی گئے، زیادہ گروہ نے تو جھٹلایا ہی۔ عوام ان کو بہت پسند کرتے تھے، پیار کرتے تھے ان سے۔ جس وقت ان کو مقتل کی طرف لے کر جا رہے تھے، اس وقت بھی لوگ بہت رو رہے تھے، دھاڑے مار مار کے۔ یہ لیکن ان کا بغض تھا، حسد تھا، ان کا شیوا تھا بنی اسرائیل کا، جس کی وجہ سے یہ انبیاء کے ساتھ ایسا معاملہ کرتے تھے، کیونکہ انبیاء ان کے ساتھ ان کی خواہش نفس کے مطابق معاملہ نہیں کرتے تھے، ان کی مرضی کی بات نہیں مانتے تھے، تو پھر صحیح صحیح احکامات پر عمل کی دعوت دیتے تھے، جس کی وجہ سے وہ مخالفت کرتے تھے۔ اور پھر آئے ہے وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے دی عیسیٰ علیہ السلام کو بینات یعنی کہ معجزے، اور ان کی روح القدس کے ذریعے مدد کی۔ اب بینات سے مراد یہاں یہی معجزے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے، اور جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے اور کسی کو بھی نہیں دیے، اور ان کا ڈیٹیل کے ساتھ ذکر ہم سورہ آل عمران میں اور سورہ مائدہ میں پڑھیں گے۔ بہرحال تھوڑا سا بتا دیتی ہوں کہ وہ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے، مٹی سے پرندے بناتے تھے، پھونک مارتے تھے تو وہ اڑنے لگتے تھے، اور پیدائشی اندھوں کو اور جن کے وہ برس کے جو مریض ہوتے تھے ان پہ ہاتھ پھیرتے تھے، اللہ انہیں شفا دیتا تھا، اور لوگوں کو بہت ساری غیب کی باتیں بتا دیتے تھے، اور دعائیں کرتے تھے تو بڑے بڑے کام ہو جاتے تھے۔ یہ بہت سارے معجزے ان کے تھے، وہ ہم آگے ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ اور روح القدس سے مراد یہاں جبرائیل علیہ السلام ہے، یعنی کہ جو انبیاء کے معجزوں کا ظہور ہوتا ہے وہ بغیر جبرائیل علیہ السلام کی مدد کے نہیں ہو سکتا۔ یہ حدیث سے بھی اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہی قول ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث یہ ہے، اللہم اید حسانہ بروح القدس، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی روح القدس یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حسان رضی اللہ عنہ کی مدد کی۔ تو اس سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ انبیاء کے معجزوں کا ظہور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی مدد کے بغیر نہیں ہوتا۔ اور ایک اور حدیث کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان رضی اللہ عنہ سے فرمایا، احجم او حاجم و جبریل معاکا، یعنی کہ کفار کی حجب بیان کرو، جبرائیل علیہ السلام تمہارے ساتھ ہے۔ اس سے یہ تصدیق ہوتی ہے کہ ان کی روح القدس نے مدد کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کرتے تھے۔ آگے ہے افکلما جاکم رسول، کہ ایسا نہیں کہ جب بھی کوئی رسول ایسا حکم لے کر آیا جو تمہاری خواہش نفس کے مطابق نہ تھا تو تم نے استکبار سے کام لیا، پھر تم نے انبیاء کی ایک جماعت کو جھٹلایا اور دوسری کو قتل کر دیا۔ یہ ڈیٹیل میں نے بتا دی ہے، اور وہ ایسا ہی کرتے تھے۔ اب مسلمان بھی کم نہیں ہیں، یعنی کہ آپ کوئی انبیاء کی جماعت نہیں آتی، لیکن مسلمان بھی ڈائریکٹ قرآن کے قوانین کو جھٹلا بھی رہے ہیں اور ماننے سے انکار بھی کر رہے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ آؤٹ آف ڈیٹڈ ہیں، یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ مشکل ہیں، حالانکہ قرآن بالکل مشکل نہیں ہے، بالکل سادہ ہے، اور ہر انسان اس پہ عمل کر سکتا ہے۔ آپ ٹوٹلی پورا 100% نہیں بھی کر سکتے تو بھی آپ کو کسی بھی حکم کا انکار کرنے، اس کے اوپر کوئی اپنی رائے دینے کا اختیار بالکل بھی نہیں ہے۔ جو بھی ایسا کرے گا وہ منکرین میں سے ہوگا۔ اس لیے بہت احتیاط کرنی ہے۔ اگر کوئی ہم نیکی کا کام کوئی عمل نہیں بھی کرتے، کسی شاعر کا کام کوئی حکم مانتے نہیں ہیں، لیکن ہمیں اس پر زبان کھولنے کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے، بلکہ گلٹی تو فیل کرنا ہی چاہیے کہ ہم یہ کام نہیں کر رہے یا نہیں کر سکتے یا نہیں، یا ہم سے ہو نہیں رہا کچھ بھی، لیکن اپنے آپ کو گلٹی فیل کرنا ہے اور کہنا کچھ بھی نہیں ہے اس کے بارے میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، قلوبنا، ہمارے دل ہیں، غلف، غلاف میں لپٹے ہوئے،
بل لعنہم اللہ، بلکہ لعنت کر دی ان پر اللہ نے، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، فقلیلا ما یؤمنون، اور بس بہت کم ہے جو ان میں سے ایمان لاتے ہیں۔ اچھا، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی بات ہو رہی ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نا امید کرنے کے لیے یہ کہا کہ یہ ہمیں دوبارہ یہ دعوت نہ دیں کہ ہمارے دل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا ہمارے دل کے اوپر پردے پڑے ہوئے ہیں، اس لیے تمہاری بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی، یعنی کہ ہم پہ محنت نہ کرو، اپنا وقت ضائع نہ کرو ہمارے اوپر۔ دوسری روایت بھی حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے ہے کہ یہود نے کہا ہمارے دل علم کے مخزن ہیں، یعنی کہ خزانے ہیں علم کے ہمارے دلوں میں، یہ پہلے سے ہی علم و معرفت سے بھرے ہوئے ہیں، اب ان میں علم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یعنی کہ اپنے آپ کو بہت بڑے عالم فاضل سمجھتے تھے اور یہ ان کی جہالت کی انتہا تھی۔ اگر کوئی بھی عالم اپنے آپ کو بڑا عالم سمجھتا ہے تو اس سے بڑی جہالت نہیں ہوتی، کیونکہ یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور اس کا صرف یہ کہہ دینا کسی بھی عالم کا کہ میں بہت بڑا عالم ہوں یا میرے پاس بہت علم ہے، اس کی ساری کی ایک رائے پہ پانی پھیر دیتا ہے، اس کا یہ غرور اس کو پھر لے ڈوبتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کے قول کی تردید کی ہے کہ اصل میں ان کے جو دل ہیں وہ حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے عناد کی، ان کی دشمنی کی وجہ سے ان کے دلوں پر لعنت بھیج دی اور مہر لگا دی کہ اب ان کے اندر کچھ اچھی بات جا ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ وہ ایک جو تورات تھی اس کے بھی بہت تھوڑے احکامات پر ایمان رکھتے تھے، اپنی مرضی کے باتیں مانتے تھے، اللہ کی مرضی کی باتیں نہیں مانتے تھے، جس میں انہیں کوئی فائدہ نظر آتا تھا صرف دنیا کا تو وہ دنیا کے فائدے کے لیے ہی اس پر عمل کرتے تھے، آخرت کے لیے کوئی ان کی وہ نہیں تھی، یعنی کہ آخرت کا ان کا ایمان ہی بہت کمزور تھا۔ اگلی آیت ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب اللہ کی طرف سے ان کے پاس ایک کتاب آئی، مصدق لما، تصدیق کرتی ہوئی اس چیز کی، معہم، جو ان کے پاس تھی، یعنی کہ جو پہلے ان کے پاس کتاب موجود تھی اس کی تصدیق کرتی ہوئی، مراد قرآن مجید آیا۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، تو وہ اس کا انکار کر بیٹھے، حالانکہ اس سے قبل کافروں پر غلبہ کی دعا اسی کتاب کے ذریعے کرتے تھے، یعنی کہ اس سے پہلے وہ کیا کرتے تھے، یستفتحون، مدد مانگتے تھے، فتح کی دعا مانگتے تھے کافروں پر، یعنی کہ ہمارے پاس آئے گی وہ کتاب۔ فلما جاءہم، پس جب وہ آ گئی ان کے پاس، ما عرفو، اور اس کو انہوں نے پہچان بھی لیا، کفروا بہ، کفر کیا اس کا، فلعنت اللہ علی الکافرین، پس لعنت کی اللہ تعالیٰ نے کافروں پر۔ اور جب ان کے لیے اللہ کی طرف سے ایک کتاب آئی جو ان کے پاس پہلے سے موجود کتاب کی تصدیق کر رہی تھی تو اس کا انکار کر بیٹھے، حالانکہ اس سے قبل کافروں پر غلبہ کی تمنا اسی کتاب کے ذریعے کرتے تھے، تو جب وہ چیز ان کے پاس آئی اور اسے پہچان بھی لیا تو اس کا انکار کر دیا، بس اللہ کی لعنت ہو کافروں پر۔ بئس ما اشتروا، بہت بری چیز ہے جو انہوں نے کمائی، بِأَنفُسِهِمْ، اپنی جانوں کے بدلے، ان یکفروا، کہ انکار کیا انہوں نے، بما، بے ساتھ ما، جو انزل اللہ، جو نازل کیا اللہ نے، باغین، باغین کہتے ہیں سرکشی کو، ان ینزل اللہ، جو نازل کی ہے اللہ نے، من فضل ہی، اپنے فضل سے، علی من یشاء، جس پر چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، فباؤ بغضب علی غضب، پس گھر گئے وہ غضب پر غضب میں، وللکافرین عذاب محین، مہین، عذاب محین، عذاب محین، پس عذاب ہے رسوا کن، دردناک کافروں کے لیے۔
یعنی اللہ کی نازل کردہ کتاب کا انکار کیا سرکشی اور حسد کی وجہ سے۔ اللہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے کیوں اتار دیتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ پابند ہو ان سے پوچھنے کے لیے کہ میں اپنا فضل کس پر اتاروں، بس وہ اللہ کے غضب پر غضب کے مستحق بنے، اور کافروں کو بڑا رسوا کن عذاب ہے۔ یہ بھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ یہود جزیرہ عرب میں ذلت اور مسکنت کی زندگی گزار رہے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ آئے تھے شام فلسطین سے عرب میں صرف اور صرف اس لیے کہ یہاں آخری نبی نے آنا ہے، تو وہ ہمارے خاندانوں میں پیدا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چون لیا، پیدا کر دیا۔ تو یہ جو وہاں آئے تھے یہ تو باہر سے آئے تھے، اب جو عرب کے قبیلے تھے اوس اور خزرج وغیرہ، یہ ان کے ساتھ حلیف بن کے رہتے تھے، اور جب وہ قبیلے ان پر کوئی زیادتی کرتے تھے، یعنی کہ عرب قبیلے، یعنی جب کبھی کوئی مقابلہ وغیرہ ہوتا تھا تو یہ ان سے شکست کھا جاتے تھے، کیونکہ یہ دولت مند تو تھے لیکن بہت بزدل تھے، عربوں کی طرح بہادر نہیں تھے۔ تو پھر یہ کہتے ہوتے تھے کہ ان قریب ایک آخری نبی آنے والے ہیں، ہم ان کے ساتھ مل کے تمہارے ساتھ جنگ کریں گے اور غلبہ حاصل کر لیں گے۔ اب یعنی کہ جیسے اس میں آیت میں آیا ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، یعنی کہ ہم فتح حاصل کریں گے کافروں پر اس نبی کے ذریعے۔ تو لیکن وہ آ گئے نبی بنی اسماعیل میں، اب انہیں یہ حسد ہوا کہ بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آئے، اس لیے انہوں نے اس حسد کی وجہ سے انکار کر دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے۔ اور یہاں لفظ جو یہ بغین آیا ہے، یہ بغین سرکشی اور حسد، سرکشی اور انسان کے اندر یہ جو ایک پاور ہوتی ہے ڈومینیشن کی کہ میری ہی بات مانی جائے، میں کیوں کسی کی مانوں، یہ بغین کا لفظ اس سینس میں آتا ہے۔ پھر جب سن 10-11 ہجری میں مدینہ کے لوگ یعنی کہ اوس اور خزرج کے کچھ لوگ، کچھ سردار مکہ گئے حج کے لیے، اور وہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تبلیغ کی، تو یہ ساری ڈیٹیل آپ لوگوں نے یقیناً ہسٹری میں پڑھی ہوئی ہوگی۔ تو وہ سمجھ گئے کیونکہ انہوں نے آلریڈی یہودیوں سے یہ بات سن رکھی تھی کہ ایک نبی آنے والے ہیں اور ان کے ذریعے ہم آپ پر فتح حاصل کریں گے، تو وہ ایک دوسرے کو انہوں نے دیکھا اور کہا کہ یہ تو وہی نبی ہے، اس سے پہلے کہ یہودی ایمان لے آئے تو ہم ان پر ایمان لے آتے ہیں۔ اب وہ دیکھیں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، یعنی وہ علم جو انہیں بلا واسطہ طور پر پہنچا تھا وہ ان کے لیے کتنا بڑا سرمایہ بن گیا اور ان کی نجات کا ذریعہ بن گیا۔ اور وہ علم جو یہودیوں کے پاس کنکریٹ نالج تھا، اس پر انہوں نے اپنے تکبر اور اپنے تعصب کی وجہ سے عمل نہیں کیا اور نقصان عظیم کے مرتکب ہوئے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے دلوں پر بھی مہر لگا دی اور گونگے بہرے اندھے بن گئے۔ یہ ہے نا فباؤ بغضب علی غضب، یعنی کہ غضب پر غضب اللہ کا ان پر ٹوٹا، اور یقیناً وہ ان کی انہی حرکتوں کی وجہ سے تھا۔ جب حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ اسلام لائے تو وہ اپنا واقعہ یوں بیان کرتے ہیں کہ یہودیوں کو خطاب کر کے انہوں نے کہا، اے قوم یہود، اللہ سے ڈرو، اس اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تم جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور یہ دین حق لے کر آئے ہیں۔ یعنی کہ انہوں نے بار بار اپنی قوم کے لوگوں سے یہ الفاظ کہے تھے لیکن انہوں نے پھر بھی نہیں مانا، اور ان کے صریح انکار کی وجہ سے، یعنی کہ ان کے حسد کی وجہ سے اور ان کی سرکشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت بھیج دی۔ یہاں کافرین سے مراد یعنی کہ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، یعنی کہ کافرین سے مراد یہود مدینہ ہے، یعنی انکار کرنے والے، اور یہ بہت ہی بری چیز تھی جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کو خریدا، یعنی کہ اپنی جانوں کو جس کی چیز کے بدلے میں بیچ ڈالا دنیا کی خاطر، ہلاکت اور بربادی کا موجب ہوئے صرف اور صرف حسد اور نسلی تعصب کی وجہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا یقین رکھتے ہوئے ان پر ایمان نہیں لائے، اور اللہ کے غضب کے بعد ایک غضب کے بعد دوسرے غضب کے مستحق ٹھہرے۔
اللہ کا پہلا غضب اس وقت ہوا جب انہوں نے حسد کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، اور دوسرا غضب کیا ہے کہ جہنم کا رسوا کن عذاب ان کا انتظار کر رہا ہے، جو تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ میری عبادت سے تکبر کی وجہ سے اعراض کرتے ہیں وہ جہنم میں ذلیل و رسوا ہو کر داخل ہوں گے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اگلی آیت ہے وَإِذَا، اور جب قیلا لہم، ان سے یا ان کے لیے، آمنو ایمان لاؤ، بما انزل اللہ، جو کچھ نازل کیا ہے اللہ نے، قالو انہوں نے کہا، نؤمنو کیا ہم ایمان لائیں، بما انزلا جو نازل کیا ہے، علینا ہم پر، ویکفرون ہم ایمان لاتے ہیں اس پر جو ہم پر نازل کیا ہے، ویکفرون اور انکار کرتے ہیں، بما وراءہ جو اس کے علاوہ ہے، یعنی کہ ہم صرف اور صرف ایمان رکھتے ہیں اپنی کتاب پر یعنی کہ تورات پر، اور دوسری ساری کتابوں کا انکار کرتے ہیں۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ وہ حق ہے اور تصدیق کر رہی ہے، بالکل حق ہے، اور ان کے پاس جو کتاب ہے اس کی تصدیق کرتی ہے۔ قل کہہ دیجئے، فَلِمَا تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ، کہہ دیجئے اگر تم ایمان والے تھے تو اللہ کے نبیوں کو قتل کیوں کرتے تھے، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن تھے تو پہلے آپ نے اللہ کے نبیوں کو قتل کیوں کیا اگر مومن تھے؟ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کتاب اتاری ہے اس پر ایمان لاؤ، تو کہتے ہیں ہم تو اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر اتاری گئی ہے، اور وہ اس کے سوا دوسری کتابوں کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ بالکل حق ہے اور ان کے پاس جو کتاب ہے اس کی تصدیق کرتی ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم ایمان والے تھے تو پہلے زمانے میں اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کرتے تھے؟ اب یہ دیکھیں یہاں یہ تصدیق کر دی خود اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں، کہ پہلے رسول کا جو لفظ آیا تھا وہ انبیاء کے معنوں میں ہی تھا، اب دیکھیں یہاں آگے ہے کہ نبیوں کو قتل کرتے تھے۔ یعنی جب یہود مدینہ سے یہ کہا گیا کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب اتاری ہے اس پر ایمان لاؤ، تو انہوں نے کہا ہم صرف تورات پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی کہ قرآن کا انکار کرتے ہیں جو ان کی تورات کی تصدیق کرتا ہے۔ اب اٹ مینس کہ انہوں نے خود تورات کا بھی انکار کر دیا، کیونکہ تورات میں ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی ساری بشارتیں، ہر چیز دی ہوئی ہے، اور انہوں نے اس سے پہلے انجیل کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کیا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ان کے قول اور عمل میں تضاد تھا اس کو بتایا ہے کہ تمہارے انبیاء، تمہارے آباء و اجداد جو ہیں وہ اپنے دعوے میں صادق ہو اگر تم، تو انہوں نے تمہارے آباء و اجداد نے پھر انبیاء کو قتل کیوں کیا تھا؟ یعنی کہ کیا نا انہوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو، حضرت زکریا علیہ السلام کو، نبی تھے، ان کو انہوں نے قتل کیا کہ یہ ان کی بات نہیں مانتے تھے، اور جو تورات کے احکام نافذ کرنے کے لیے بھیجے جاتے تھے ان کے ساتھ ان کی قوم نے کیا کیا تھا، یعنی کہ اپنی مرضی سے عمل کرتے تھے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ جو یہودیوں کی یہ قوم ہے یہ اپنے نفس کے غلام ہے، صرف اور صرف خواہشات نفس کی پرستش کرتے ہیں۔ اور اب یہ آیتیں ہم اپنے اوپر بھی لے سکتے ہیں، لینی چاہیے ہمیں کہ مسلمانوں میں بھی تو اکثریت ایسی ہے جو اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور یقیناً آئے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام، بینات معجزے لے کر، واضح نشانیاں لے کر، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، پھر تم نے بچڑے کو معبود بنایا، من بعد ہی اس کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور تم ظالم تھے، یعنی کہ ظالم کا مطلب یہ ہے کہ تم نے عہد کو توڑا، حد سے تجاوز کیا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب لیا ہم نے، مِيثَاقَكُمْ تم سے عہد، پختہ عہد، وَرَفَعْنَا اور اٹھایا ہم نے، فَوْقَكُمْ تم پر، الطور طور کو، خُذُوا پکڑو، مَا آتَيْنَاكُمْ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے، بِقُوَّةٍ قوت کے ساتھ، وَاسْمَعُوا اور سنو،
قالو انہوں نے کہا سمعنا ہم نے سنا وعصینا اور ہم نے نافرمانی کی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واشربوا فی قلوبہم العجل بکفرہم، اور بچڑے کی محبت فی قلوبہم ان کے دل میں بیٹھ گئی تھی، بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے۔ قل کہہ دیجئے بئس ما کتنا برا ہے جو یامرکم تم حکم لگاتے ہو بھی اس سے، و ایمانکم اور تمہارے ایمان، ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم ایمان والے ہو تو تمہارا ایمان تمہیں بری بات کا حکم دیتا ہے، اور ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ ایمان کسی کو بری بات کا حکم دے۔ اور موسیٰ تمہارے پاس معجزے لے کر آئے، پھر تم نے ان کے بعد حد سے تجاوز کرتے ہوئے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا، اور جب ہم نے تم سے عہد لیا اور طور پہاڑ کو تمہارے اوپر اٹھایا اور کہا کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے پوری قوت کے ساتھ تھام لو اور سنو، تو انہوں نے کہا ہم نے سن لیا اور ہم کرنے والے نہیں، یعنی کہ نافرمان ہیں، اور ان کے دلوں میں ان کے کفر کی وجہ سے بچھڑے کی محبت بٹھا دی گئی۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم ایمان والے ہو تو تمہارا ایمان تمہیں بڑی بری بات کا حکم دیتا ہے۔ تغفر اللہ۔ اب جو دعوی ایمان تھا یہودیوں کا، اس پر ان کے جھوٹ کی دلیل کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت بیان کی ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے توحید پر قائم رہنے اور شرک سے دور رہنے کا عہد کیا تھا، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے بات کر رہے کوہ طور پر گئے، آپ کو پتہ ہوگا اس سارے واقعے کا، تو انہوں نے پیچھے سے بچڑے کی محبت پرستی شروع کر دی۔ اور اس میں بھی بینات سے مراد وہ واضح نشانیاں ہیں اور دلائل ہیں جو موسیٰ علیہ السلام اپنے نبی اور رسول ہونے کے ثبوت کے طور پر لائے تھے ادھر سے کوہ طور سے۔ اور پھر واضح نشانیاں اور بینات یہ بھی تھیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملی، جو ان کی قوم پہ یہ تو ایک تو ید بیضا تھا، لاٹھی تھی، اور پھر طوفان آئے، ان پہ ٹڈی دال آئے، جوئیں آئیں، مینڈک آئے، خون جس چیز کو ہاتھ لگاتے تھے، اور سمندر میں راستہ بنا وہ بھی ایک معجزہ تھا، پتھر سے چشموں کا جاری ہونا، اور منو سلوا وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے معجزات دیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، جو ان کی رسالت پر یقین کرنے کے لیے نشانیوں کے طور پر بالکل کافی تھے۔ وہ تو ایک بھی کافی تھا اگر ماننے والی قوم ہوتی، لیکن وہ ماننے والے تھے ہی نہیں۔ معجزے کے اوپر معجزہ، اور جب کوئی عذاب آتا تھا اس پر دعا، اور یہ الفاظ کہنا کہ اپنے رب سے مانگو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کیا ان کا رب نہیں تھا؟ پھر یہ کہ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا اور طور پہاڑ کو تمہارے اوپر اٹھا لیا، کہا جاتا ہے کہ واقعی پہاڑ جو تھا طور، وہ اللہ تعالیٰ نے اوپر اٹھا دیا تھا، اور وہ نیچے تھے اور ایسے سر اٹھا اٹھا کے دیکھ رہے تھے کہ ابھی پہاڑ ہمارے اوپر گرے گا۔ اب آپ خود سوچیں، جب کسی قوم سے اللہ تعالیٰ اس طرح زبردستی تورات پر عمل کروا رہا ہے تو کیا وہ قائم رہیں گے اس پر؟ یہ تو دلوں کی باتیں ہوتی ہیں، ایمان تو دلوں سے ہوتا ہے کہ آپ کے دل نے اس کو سچ مانا ہے۔ قرآن بھی بار بار قلب کی بات کرتا ہے، دماغ کی بات نہیں کرتا، کیونکہ جو چیز دل میں گھس جاتی ہے وہ کبھی نہیں نکلتی، دماغ کی باتیں پھر بھی نکل جاتی ہیں۔ جو دلوں میں زبردستی ان سے اللہ تعالیٰ طور پہاڑ کو ان کے سروں پہ اٹھا کے کہہ رہا ہے کہ تورات کو مضبوطی سے تھام لو اور اس کے اوامر و نواہی پر غور کرو اور اس پر عمل کرو، تو انہوں نے کیا کہا آگے سے کہ ہم نے بات تو سن لی ہے لیکن حکم کی نافرمانی ہی کرنی ہے۔ تو یہ پیچھے بھی ہم اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل پڑھ چکے ہیں کہ کیسے انہوں نے نافرمانیاں کی پھر کتاب میں۔ اور یہ اس بات میں بھی آتا ہے کہ یعنی کہ وہ لفظ بولتے اور تھے اور مطلب کچھ اور ہوتا تھا،
یعنی کہ گھما کے تھوڑا سا لفظوں کو، یہ حرکت بھی وہ کرتے تھے اور ان کے دلوں میں کفر کی وجہ سے بچڑے کی محبت بٹھا دی گئی، یعنی کہ اللہ تعالی نے کہا آپ اچھے سے کفر کرو. آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم ایمان والے ہو تو تمہارا ایمان تمہیں بری بات کا حکم، کیا تمہارا ایمان تمہیں بری بات کا حکم دیتا ہے؟ اچھا، اس میں پھر اللہ تعالیٰ ان کا یہ دعویٰ کہ وہ تورات پر ایمان رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دعوی ایمان پر یہ ایک طرح سے ضرب لگاتے ہوئے کہا ہے کہ اگر تمہارا ایمان انہی برے کاموں کا حکم دیتا ہے جو تم کرتے آ رہے ہو، تو تمہارا ایمان ایمان نہیں ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کی یہاں نفی کر دی ہے، کیونکہ ایمان جو ہے وہ کبھی بھی کسی بری بات کا، کسی قبیح عمل کا حکم نہیں دیتا. اگر اگر ایمان ہے تو انسان برائیوں سے بچتا ہے، نہ کہ وہ کسی کبھی فعل پر عمل کرے گا، یعنی کہ کوئی بھی برا کام کرے گا. یعنی کہ کفر اور ایمان دونوں دل میں، ایک ہی دل میں اکٹھے نہیں ہو سکتے. کفر سے مراد یہاں انکار ہے، یعنی کہ احکامات کا انکار بھی کر رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ ہم ایمان والے بھی ہیں، یہ نہیں ہو سکتا. رکو کیا آخری آیت ہے؟ آیت 2 ہے بلکہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل ان کانت، کہہ دیجئے اگر ہے، لکم الدار الاخرہ، تمہارے لیے آخرت کا گھر، عند اللہ، اللہ کے ہاں، خالصتاً، مخصوص، من دون الناس، لوگوں کے علاوہ، فتمنوا الموت، تو پھر موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. آپ کہہ دیجئے اگر اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر صرف تمہارے لیے ہے، اوروں کے لیے نہیں ہے، تو اگر تم سچائی پر ہو تو موت کی تمنا کرو. کیونکہ یہ جو یہود تھے یہ کہتے ہیں کہ دعوت ہے یہ، بلکہ ان کا بہت بڑا دعویٰ ہے، اب بھی یہ یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرو کرنے کے لیے دنیا میں لوگ بنائے ہیں، ساری چیزیں بنائی ہیں، اور جنت صرف ہمارے لیے، اور عام جو دوسرے لوگ ہیں وہ اس میں داخل نہیں ہوں گے. تو یہود کیونکہ اپنے آپ کو چنا ہوا کہتے ہیں، اللہ کے چہیتے کہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کی ہے کہ اگر جنت کا اتنا یقین ہے تو پھر موت کی تمنا کرو. کیونکہ دنیا میں تو انسان کو مصائب آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، محنت مشقت کرنی پڑتی ہے. جب آپ کو کنفرم ہے کہ آپ نے جنت میں عیش ہی کرنی ہے تو پھر دنیا میں کیوں رہتے ہو؟ تو پھر تو تمہیں شدت سے چاہت ہونی چاہیے کہ ہم مرے اور سیدھے جنت میں چلے جائیں. اور یہاں یہ بات بھی ہے کہ جو بھی انسان شدت سے دنیا کی خواہش رکھتا ہے تو یقیناً وہ یہ ہے اس کے لیے کہ اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ یا تو وہ مومن نہیں ہے، اس کا ٹیسٹ، یعنی کہ وہ ٹیسٹ میں فیل ہے، یا تو اس کا آخرت پہ ایمان ٹھیک نہیں ہے، یا اس کا اللہ کا ساتھ معاملہ ٹھیک نہیں ہے، تو یقیناً وہ جنت کو اپنے لیے، دنیا کو اپنے لیے جنت سمجھے گا، اور آخرت اس کے لیے قید خانہ ہوگی. لیکن جو مومن ہے، جس کو یہ یقین ہے کہ وہ جنت میں جائے گا، الحمدللہ ہونا چاہیے، یا اعمال اس کے بہت اچھے ہیں، اگر یہودی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جنت میں جائیں گے تو پھر کیا ضرورت ہے انہیں لمبی عمریں دنیا میں گزارنے کی اور محنت مشقت کرنے کی. جو مومن ہے اس کے لیے تو دنیا جو ہے وہ قید خانہ ہے، مصائب کا گھر ہے، اور وہ تو خوش ہوتے ہیں بھئی چلو ہماری جان بخشی ہو گئی اس دنیا سے، خلاصی ہو گئی، ہم وہاں جا کے آرام سے رہیں گے، مزے کریں گے اللہ کے پاس جنت میں. تو پھر دنیا میں کیوں رہتے ہو؟ موت کی تمنا کرو. اعوذ باللہ من الشیطان. وَلَن يَتَمَنَّهُ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ ابدا. ابدم ہے کیا؟ ایک تو یہ بریت بہت ہے. ابدم بما قدمت ایدیہم واللہ علیم بالظالمین. اور ان کے جو کرتوت ہیں ان کی وجہ سے وہ اس کی ہرگز تمنا نہ کریں گے، یعنی کہ موت کی وہ ہرگز تمنا نہ کریں گے، اور اللہ جو ہے وہ ظالموں کو خوب جانتا ہے.
وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ، اور وَلَتَجِدَنَّهُمْ، اور یقین اور ضرور پاؤ گے، اور تم ضرور پاؤ گے احرص الناس، ان لوگوں کو حریص علی حیات، دنیا کی زندگی میں، یعنی کہ جو دنیا کی زندگی میں حریص ہیں وہ یہودی بہت زیادہ ہیں۔ آگے یہ بات آ بھی رہی ہے وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان لوگوں سے بھی زیادہ جو مشرک ہیں، یعنی کہ مشرکوں سے بھی زیادہ یہودی دنیاوی زندگی کے حریص ہیں۔ یودو چاہتا ہے احدہم، ان میں سے ہر ایک، لو یعمر، کاش وہ جیے، اس کی عمر ہو، الف سنتن، 1000 سال، کاش اسے 1000 سال کی زندگی مل جائے۔ وما ہوا بمزحزحہ، ہی ایسے ہوگا نا، بمزحزحہ من العذاب، کہ وہ بچ جائے عذاب سے، جو اس کو عذاب سے بچا لے، ان یعمر، اس کی عمر، اس کی اتنی لمبی عمر، جو 1000 سال کی وہ زندگی مانگ رہا ہے، حالانکہ جو یہ اس کی لمبی عمر ہوگی وہ اس کو عذاب کی زیادتی سے نہیں بچا سکے گی، یعنی کہ جب بھی مرے گا، چاہے 1000 سال کے بعد مرے گا تو سیدھا جہنم میں ہی جائے گا۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ دیکھ رہا ہے جو عمل بھی تم کرتے ہو، یعنی کہ ان کے کرتوتوں کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اچھا، وہ لوگ کیسے موت کی تمنا کر سکتے ہیں؟ وہ تو یقیناً یہ جو آیت ہم نے پڑھی ہے کہ یہود یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جنت میں صرف ان کے لیے ہے، دوسرے لوگ اس میں داخل نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے کہا اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، یعنی کہ تاکہ دنیا کی پریشانیوں سے نجات پا کر جنت کی راحتوں میں چلے جاؤ۔ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ اس آیت میں مقابلے کی دعوت ہے۔ ابن عباس رضی اللہ سے بھی یہی مروی ہے کہ اس قول کے پیش نظر آیت کی تفسیر یوں ہوگی کہ اے میرے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں سے کہیے کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ دونوں جماعتوں میں سے جو جھوٹی جماعت ہے اس کو موت دے دے۔ چنانچہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایسی دعا کرنے کے لیے کہا تو انہوں نے انکار کر دیا، کیونکہ انہیں اپنے گناہوں کا علم تھا، اور اس کی خبر خود قرآن کریم نے دے دی کہ وہ ایسا کبھی نہیں کریں گے۔ امام بخاری نے ابن عباس رضی اللہ سے مرفوعاً روایت کیا ہے کہ اگر اس مقابلے کی دعوت کے بعد یہود موت کی تمنا کرتے تو سب کے سب مر جاتے اور جہنم میں اپنا ٹھکانہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے۔ اور اب یہ جو آیت ہم نے پڑھی کہ وہ کیسے موت کی تمنا کر سکتے ہیں، وہ تو حد درجہ خواہش رکھتے ہیں طویل العمر ہونے کی، کیونکہ موت کے بعد انہیں اپنے برے انجام کا پتہ ہے۔ وہ تو چاہتے ہیں کہ جتنے دن بھی موت ان سے ٹل سکتی ہے تو ٹلتی رہے، کیونکہ وہ عذاب سے بچے رہیں گے۔ اور یہ میں نے تھوڑے عرصے پہلے ہی کوئی پروگرام دیکھا تھا کسی ڈائٹیشن کا، تو اس میں انہوں نے بتایا کہ یہودی ایسی ریسرچ کر رہے ہیں کہ کون سی ڈائٹ وہ لیں اور وہ سینکڑوں سال زندہ رہ سکیں اور صحت کے ساتھ زندہ رہ سکیں، یعنی کہ اتنی ان کی ریسرچ بڑھتی جا رہی ہے اس چیز میں۔ تو یہ صاف ظاہر کرتی ہے ان کے اس دنیا سے محبت کو اور اس ہوس کو کہ وہ یہیں رہے، اور مشرکین سے بھی زیادہ وہ زندگی خواہش رکھتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس آسمانی، جو مشرک ہیں ان کے پاس نہ تو کوئی آسمانی کتاب تھی اور نہ ہی ان کا زندگی کے دوبارہ موت کے بعد زندگی پر کوئی یقین تھا۔ ان کو تو صرف اسی دنیا کا ہی پتہ تھا، اس لیے وہ لمبی عمر کی خواہش رکھتے تھے۔ لیکن جو یہ یہودی ہیں یہ ان سے بھی زیادہ لمبی عمر کی خواہش رکھتے ہیں۔ مشرکین کیونکہ یہ موت سے بہت ڈرتے ہیں، مشرکین جو تھے ان کی اہل ایمان کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کھلے میدانوں میں جنگیں ہوئیں، اور انہوں نے ڈٹ کر مقابلے کیے اور اپنے باطل معبودوں کے لیے قربان بھی ہوئے، لیکن یہودیوں نے ایسا نہیں کیا، وہ ایسا کر ہی نہیں سکتے تھے۔ وہ قلعہ بند ہو کر فصیلوں کے پیچھے سے لڑے تھے مسلمانوں کے ساتھ جو جنگیں ان کی ہوئی ہیں، کیونکہ انہیں اپنی جانیں بہت زیادہ عزیز تھیں،
اور اب تک بھی ایسا ہے، وہ آپ کو پتہ ہے گرم جنگ تو لاڑ ہی نہیں سکتے، وہ جو فساد پھیلا رہے ہیں سرد جنگ کے ذریعے پھیلا رہے ہیں، ڈفرینٹ چیزوں کے ذریعے پھیلا رہے ہیں، دنیا کے وسائل پہ قبضہ کر کے پھیلا رہے ہیں۔ اب پتہ نہیں آگے آگے کیا ہنگر ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ڈیزیز ہیں، کیا کیا وہ بنا رہے ہیں اور کیا کیا آنے والا ہے دنیا میں، واللہ عالم۔ اللہ تعالیٰ سے مقابلے کی تیاریاں کر رہے ہیں، اور اس قوم سے بندہ کیا اور امید رکھ سکتا ہے کہ اس دنیا میں ان کا کوئی اچھا کام بھی ہوگا؟ ہر برے کام کے پیچھے ان کا ہاتھ ہے، دنیا میں جتنے کام بھی ہو رہے ہیں غلط، یعنی کہ 1000 سال کی زندگی ملے اس کے بعد بھی ان کی عمر اس سے عذاب سے نہیں بچا سکے گی جو وہ دنیا میں کرتے رہے ہیں۔ مجاہد کہتے ہیں کہ احدہم لو یعمر الف سنہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ نے طویل عمر کی خواہش بڑھا دی ہے ان کی گناہوں نے، کہ جب تک ہم زندہ ہیں تو بچے رہیں گے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان کی جو خواہش ہے زیادہ لمبی عمر کی، یہ انہیں کبھی بھی عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ وما علینا الا البلاغ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ یا اللہ، یا رحمہ، یا رحیم، یا الہ العالمین، یا اکرم الاکرمین، یا رب ذوالجلال والاکرام، میرے مولا، میرے مالک، میرے داتا، تمام حاضرین محفل پر اپنی رحمتوں کی خاص بارش کرنا۔ یا اللہ آپ سب کے احوال درست فرما دے، میرے مولا ہمارے بچوں کو نیک صالح بنا، ان کو اپنا بندہ بنا لے، کامیابیوں کامرانیوں سے نواز، دنیا آخرت کی ساری بھلائیاں دے دے۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الميزان، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين، آمين آمين يا رب العالمين، لا إله إلا الله محمد رسول الله۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔